اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 125 ہے، جس کا ابتدائی حصہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں جو تبلیغ کی 3 حکمتیں بتائی گئی ہیں کہ اے پیغمبر لوگوں کو اپنے رب کی طرف، رب کے راستے کی طرف بلائیے، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ اور مباحثہ آسن طریقے کے ساتھ کیجئے۔ تو یہ 3 حکمتیں، پہلی چیز بالحکمہ، حکمت سے مراد وہ پختہ دلائل ہیں جو حق کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیں اور شک و شبہ کی تاریکیوں کو نور یقین سے بدل دینے کی قوت رکھتے ہوں۔ کسی بھی معاشرے میں علم و دانش کی بلند ترین سطح پر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں معاشرے کا دانشور طبقہ، انٹیلیجنسیا یا ذہین اقلیت، انٹیلیکچوئل مینارٹی کہا جاتا ہے، اور یہ افراد بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے، معاشرے میں بہت تھوڑی مقدار کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جیسے جسم کے اندر دماغ کی مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن دماغ جسم کا اہم ترین حصہ ہے اور پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح یہ انٹیلیکچوئل مینارٹی اس پورے معاشرے کا دماغ ہوتے ہیں، اور اس پورے معاشرے کے ان اہل علم و عقل اور شعور رکھنے میں والے غیر معمولی طبقے کے حامل لوگوں کو دعوت دین کے لیے ایسے وزنی دلائل کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے ذہن کے مطابق کیا جاتا ہے، تاکہ یہ دلائل سن کے وہ بالکل خاموش ہو جائیں اور قائل ہو جائیں، اور پھر دائی انہیں للکار سکے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اب اگر میرے دلائل کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی دلیل قطعی ہے تو وہ لے آؤ۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہوتی ہے کہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے اس حکمت کی دولت سے نوازا گیا، اسے گویا خیر کثیر عطا کی گئی۔ اور دوسری بات موعظۃ الحسنہ، دعوت و تبلیغ کا یہ دوسرا درجہ موعظہ حسنہ کا ہے، یعنی اچھا اور خوبصورت واعظ کرنا، اور یہ درجہ عوام الناس کے لیے ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کے ذہنوں میں عقل اور منطق کی چھلنیاں نہیں ہوتی، چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے منطقی مباحث اور فلسفیانہ بحث سے یہ بے فائدہ ثابت ہوتی ہیں۔ ان کے دل کھلی کتاب اور ذہن صاف سلیٹ کی مانند ہوتے ہیں، آپ ان پر جو لکھنا چاہیں لکھ لیں۔ ایسے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ان کے جذبات کو اپیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک مقرر اور واعظ ہمیشہ لوگوں کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے ان کے جذبات سے کھیلا کرتا ہے۔ وہ پرتاثیر واعظ اور خلوص و ہمدردی سے کی گئی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری صلاحیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو معاشرے میں زیادہ تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کو متاثر کرنے کے لیے موعظہ حسنہ ہے، اچھے طریقے کے ساتھ، آواز بھی اچھی ہو، الفاظ بھی اچھے ہوں، ان کے سمجھانے کا انداز زبان کے اندر شیریں پائی جائے، بیان کے اندر
وہ ایک مٹھاس پائی جائے کہ لوگوں کے کانوں کے اندر رس گھول دے۔ ایسے واعظ کو سن کے بہت سارے لوگ متاثر ہو کے دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وجادلہم باللتی ہی احسن، اور آپ مجادلہ کیجئے آسن طریقے کے ساتھ۔ مجادلہ کے معنی مباحثہ کے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کو دین کے راستے سے روکتے ہیں اور جن کے پیچھے شیطان کی مکمل پلاننگ ہوتی ہے، اور وہ شیطان کے ہی دوست ہوتے ہیں، لوگوں کو مختلف ہیلوں بہانوں سے اور دعوت حق کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے روڑے اٹکاتے ہیں، اور دعوت حق کے روکنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، کبھی زبان کے ذریعے، کبھی قلم کے ذریعے، کبھی تبلیغ کے ذریعے، کبھی شکوک و شبہات ڈال کے، کبھی حق کو داغدار کر کے، اور لوگوں کے اندر مختلف قسم کی افواہیں پھیلا کے۔ تو ان کو وہ لوگ چیلنج کریں جو اہل حق ہیں، اہل حق ان کو چیلنج کر کے پھر ان سے جب مباحثہ کریں، ان کو جب للکاریں اور میدان عمل میں ان کے ساتھ بات کریں، تو فرمایا کہ تم نے ان جیسی زبان استعمال نہیں کرنی، تم نے ان کی روش پہ نہیں چلنا، جس انداز سے وہ گفتگو اس مجمع کے اندر کریں گے تم نے ایسے انداز سے گفتگو نہیں کرنی۔ اور اگر آپ کو مجادلہ کرنا پڑ جائے وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو آسن طریقے کے ساتھ، آسن فکرات استعمال کرتے ہوئے، عزت و احترام اور تقریب انسانیت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے یہ مباحثہ اور مجادلہ کرنا ہے۔ اسے جھگڑے کی صورت میں تبدیل نہیں کر دینا، بلکہ دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم ان سے گفتگو کرو تو سورہ الانعام کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ جب تم کسی کے ساتھ گفتگو کرو تو اس کے جھوٹے خدا کو بھی گالی مت دو، انہیں برا بلا مت کہو، کیونکہ وہ لا علمی میں تمہارے سچے خدا کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں گے۔ اور فرمایا کہ یہ مکارمی اخلاق اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو کے گفتگو کرنا، یہی ہدایت پانے والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، کہ تمہارا رب تو ان دونوں کیفیتوں کو جانتا ہے کہ ہدایت کے راستے پہ کون ہے اور گمراہی کے راستے پہ کون چل رہا ہے۔ تو ایک مبلغ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب وہ کسی کے ساتھ گفتگو کرے اور مجادلے کا وقت آ جائے تو اس مجادلے کے اندر بھی اپنی زبان کے اندر ایسے گھٹیا الفاظ، گھٹیا فکرات یا گھٹیا ماحول پیدا کرنا اور ماحول کو مقدر کرنے والی ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ اور رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم اس راستے پہ چلو گے، لوگوں کو تبلیغ کرو گے، تو رائے حق کی ہمیشہ مخالفت ہوا کرتی ہے۔ لوگ آپ کو اذیتیں بھی دیں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے، آپ کے راستے میں مختلف روڑے اٹکائیں گے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر عَاقَبْتُمْ تمہیں عقوبت پہنچائی جائے، تمہیں تکلیف پہنچائی جائے، تو فَعَاقِبُوا، تو تم بھی انہیں عقوبت پہنچاؤ، تم بھی انہیں تکلیف پہنچاؤ، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی انہوں نے تکلیف آپ کو پہنچائی تھی۔ یعنی اگر آپ اس تکلیف کا بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہیں اور بدلہ لینا چاہتے ہیں تو فرمایا زیادتی نہیں کرنی، اتنا سارا بدلہ تم نے لینا ہے جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ اور اے اللہ کے راستے کے مسافروں، اے اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنے والوں، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لَهُوَ تو وہ خیرٌ بہتر ہے، لِلصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کے لیے، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کی تکلیفوں پہ بھی انتقام نہیں لیتے، تو یہ داعی حق کا ایک اعلیٰ معیار ہے کہ وہ جوش انتقام میں آ کے
نہ بد دعا دیتا ہے، نہ پھر جب بدلہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہوتا ہے تو اس انداز سے بدلہ لیتا ہے، تو یہ رویہ تمہارا اس دوسرے گروہ پہ بہت اچھا اثر کرے گا۔ اور فرمایا یہ صبر کر جانا اور بدلہ نہ لینا یہ بہت بہتر نتیجے لاتا ہے تبلیغ میں۔ اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بھی تبلیغ کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں انہیں ان کے رہنما اور ان کے بزرگ اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو تم نے اس پہ صبر کرنا ہے، تم نے آگے سے مشتعل نہیں ہونا، تم نے بد دعائیں سن کے دعائیں دینی ہے، تم نے اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ تو یہی ایک کامیاب مبلغ کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ مبلغ ہمیشہ کامیاب ہوا کرتا ہے جو صبر کے راستے کو اپناتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان اصولوں کے تحت دعوت دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔